دلوں پہ جو بوجھ ہوں گے نا وہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیں گے. غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی غلطیوں کا ہمیں زیادہ پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں دوسروں میں بھی ہوتی ہیں، پر وہ دور ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا. کمزوریاں انسانوں میں رہیں گی، لیکن یہ جو ہم عداوت پال لیتے ہیں نا، آپ یقین کریں. ایک بوڑھے بزرگ مجھ سے کہنے لگے، پیر صاحب بچے لڑ کے لیدا لیدا ہوئے نے تے اسی میاں بیوی سب تو چھوٹے نالاں ہن چونکہ بھرا لڑے نے تے اسی دوجے دے گھر نہیں جا سکتے. تو کہتے بچوں کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے گزریں گے تو میں انہیں دیکھ لوں. کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا گزرے گا تو میں دیکھوں گی. او یار، اتنی عداوتیں، اتنی تکلیفیں. لوگ قبرستانوں میں نیرے جنازے پڑھنے جاتے ہیں، صرف جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا ہوں، ورنہ ہم نے دل سخت کر لی. طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہمارے لہجے تلخ ہے. ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے، آپ اتنی محبت سے دوست جمع ہوئے ہیں، جب دل پوری طرح صاف ہو گیا پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سنت، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے، یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا، دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ ہے جنتی ہے. کہتے ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا. دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا. کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی. فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا، کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے. او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حسن اتفاق کے 3را دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے، کھولو بھائی جنتی آیا ہے. فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا. بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائیڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا. جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو. تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو. کہتے میں نے کہا بھئی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکی سوکی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا. میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے.
جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں. وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا. فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں. تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ راہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے. فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان. تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے. ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں. اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلانے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں، فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا، منگنی پہ کیوں نہیں بلایا، ایک بندہ کیوں بلایا ہے. میرا رٹا کوئی نہیں، دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا، تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں، ہم نے اتباع رسول کرنی ہے، پیروی کرنی ہے نبی پاک کی. یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور نبی پاک کی غلامی. اتباع کا تو سبق یہ ہے کہ جو پتھر بھی مارے نا طائف والوں نے اور تکلیف بھی دی، تو صحابی نے کہا حضور کرے نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو فرمایا دعا نہیں کرنی ان کی تباہی کی، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. دل کو سخت نہیں کیا اپنے دل میں. لوگوں کے مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ایک دفعہ معافی مانگی، محبوب نے کئی دفعہ معاف فرمایا. تو میرے عزیز، اتباع رسول اصل ہے، اور اتباع رسول میں 2 چیزیں بنیادی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا. جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی
पूरे तौर पर मतलूब हो और मार्फत इलाही का रंग चढ़ा हुआ हो और इंसान को तय हो जाए कि अब ये माल मेरे रब की रज़ा का ज़रिया बनेगा, तो फिर हालत ये होती है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर ने तन के कपड़े भी उतार दिए और टाट का लिबास पहन लिया। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों ते भारे ने कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असा लंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई, ओ सजना अपना आप गवाया तां यार ने चाती पाई। जब आपको मार्फत इलाही का ये जज्बा नसीब होता है, ये ज़ौक़ नसीब होता है, ये शौक़ नसीब होता है, तो फिर इंसान तलब करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद भला अल्लाह की बारगाह में क्या ख्वाहिश करता है? अल्लाह करे आपकी ज़्यादा तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। इस हमारा सारा ध्यान ले ही हमारा मोबाइल गया है, शरीका ही बन गया है। 2 4 5 लोग बना लें, बाकियों को दे दें, और जिसने बनानी है वो ज़रूर बनाए, पर बात तो मेरी सुने ना। आप लाइव कमेंट्स बाद में देख लीजिएगा। अजीज दोस्त, मेरी बात पर गौर फरमाएं। जब आप मार्फत इलाही तक पहुंच जाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मालिक कभी एक दफा फिर भेजे ना दुनिया में, और फिर मौका मिले ना शहीद होने का। तेरी जन्नत में बड़ा लुत्फ है, लेकिन गोया जो तेरी राह में सर कटाने का मजा है। मेरे अजीज, जब नबी पाक की पैरवी की जाती है तो मार्फत इलाही इंसान को जीने का सलीका आ जाता है। उसे महसूस होता है कि मैं कोई बड़ा बामकसद काम कर रहा हूं। फिर पत्थर खाना, तबलीग करना, जद्दोजहद करना, कांटों पे चलना, ये सारे काम मजा देने लग जाते हैं। जब कोई मकसद हयात हाथ आ जाता है ना, फिर थोड़े वक्त सो के भी इंसान नींद पूरी कर लेता है, थोड़े पैसों पर भी गुजारा हो जाता है। फिर सादा लिबास भी हो, सादा कपड़े भी हों, मस्जिद में सोना भी हो, तो हजरत बिलाल हबशी मुतमईन वक्त गुजारते हैं। फिर इत्मीनान, जब मार्फत इलाही नसीब हो जाए, मोहब्बत इलाही नसीब हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज से वापस आके फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। नबी पाक की खालिस पैरवी, इत्तिबाए रसूल, लेकिन शर्त यह है कि इंसान तन मन धन से हुजूर की पैरवी करे। वो चंद 2 4 5 चीजों का दावा ना करे, मीठा खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, पगड़ी बांधना सुन्नत है, ये बड़ी अजीम सुन्नत है, पर सच बोलना भी सुन्नत है, फाका करना भी सुन्नत है, दिल बड़ा रखना भी सुन्नत है, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो, ये भी हुजूर की दी हुई अदा है। अपनी मर्जी का माहौल फकत नहीं बनाया जाएगा। जब आप मार्फत इलाही के रास्ते पे चलेंगे तो लाजमी शर्त है हुजूर की पैरवी करेंगे। इत्तिबाए रसूल के बगैर कोई और रास्ता ही नहीं है जो बंदे को इत्मीनान दे सके, सुकून दे सके। आप एक मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं जब हुजूर की पैरवी में। आप दुनिया में देख लें, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहनने वाले लोगों से मुलाकातें कर लें, बहुत नए जदीद दौर का फैशन ओढ़ने वाले लोगों से आप मिल लें, वो बेचारे बेचैन ही बड़े रहते हैं। 98 लोगों ने कह दिया तेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, और 2 ने भी ये नहीं कहा गलत है, ठीक नहीं, उन्होंने कहा बा ठीक है, लेकिन ये बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं सही है कि नहीं। हालांकि 2 बंदों ने सिर्फ हल्का सा ये कहा है कि बा ठीक है, मुनासिब है, क्योंकि वो गुड बुक में आना चाहता है। वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी जीना चाहता है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये सिर्फ दुनिया की जीनत चाहता है। तो लेवल ये हो जाता है कि बड़ी महंगी गाड़ियों में लोग बेचैन हैं, तबसरे कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, अपनी तारीफें अपने मुंह से कर रहे हैं, बेचारे उलझे उलझे से, बिखरे बिखरे से, टूटती बिखरती बातें करते हैं। लेकिन अगर हुजूर की इत्तिबा नसीब हो,
اگر پیروی نصیب ہو تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں۔ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25-25 ہزار 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کو قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا۔ یہ پنکھے خود سے بند کیے ہوئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے۔ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے کہ اب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے۔ پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں نا۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لیں، کیا حرج ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے۔ بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے۔ کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا۔ لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے۔ کہا کہیے۔
توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں تھا۔ میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی۔ اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ۔ ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا۔ ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے